अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बिलाल महबूब। आज से कोई 18 रोज़ पहले पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो गई, अपनी मुद्दत मुकम्मल करने से सिर्फ 2 दिन पहले। अब ये 5 साल के तकरीबन टर्म के ऊपर इस कौमी असम्बली की परफॉर्मेंस कैसी रही, इसके बारे में गुफ्तगू तो अभी भी हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि इसके बहुत से पहलू हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। आज मैं अपनी इस गुफ्तगू में इसकी परफॉर्मेंस के कुछ 4 पहलू आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। इसके बारे में एक तफसीली रिपोर्ट पिल्डैट पहले ही जारी कर चुका है। उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया है और पिल्डैट ने मुझसे एक वीलॉग के ज़रिए उसका एक वीडियो वर्जन भी जारी कर दिया हुआ है। आज मैं मुख्तसरन अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू इसके चंद पहलुओं का जायज़ा लूँगा और शायद आने वाली कुछ किस्तों में मज़ीद कुछ पहलुओं का जायज़ा भी लेते रहें। पहली सबसे अहम बात जो मेरे ख़्याल में जिसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि मेंबर्स असम्बली को अटेंड कितना करते हैं, असम्बली में आते कितने हैं। अमूमन हमारी असम्बली में अटेंडेंस का जो निज़ाम है वो को बहुत अच्छा नहीं है, यानी कोई भी मेंबर किसी वक्त भी आके अपनी हाज़िरी लगा सकता है, वो हाज़िरी लग जाती है। वो कितना अरसा वहाँ मौजूद रहते हैं, किस चीज़ों के अंदर कितनी देर के लिए उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, ये मसला नहीं है। वो चाहें तो अपनी हाज़िरी लगा के फ़ौरन चले जाएं तो उनकी हाज़िरी बहरहाल काउंट हो जाती है और वो स्टेटिस्टिक्स में आएगी कितने % लोग हाज़िर हुए हैं। हालांकि बिलअमूम हाज़िरी उस परसेंटेज से कम होती है, क्योंकि जब भी कभी कोई कोरम पॉइंट आउट किया जाता है तो काफ़ी दफ़ा वो कोरम वाकई निकलता है कि बहुत वो कोरम मौजूद नहीं है। कोरम क्या है? 25% लोगों के अटेंडेंस। आम तौर पे असम्बलियों में पिछली कई असम्बलियों का हमने जायज़ा लिया है तो अटेंडेंस कोई 60% के करीब होती है। तो इस असम्बली के अंदर भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। अगर पूरे 5 साल का जायज़ा लें तो ये कोई अटेंडेंस एवरेज कोई 61% बनती है। तो ये भी बाकी पिछली और असम्बलियों की तरह थी, लेकिन एक बात बड़ी गैर मामूली थी इसमें। वो गैर मामूली बात ये थी कि अगरचे जिस पीरियड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तकरीबन यानी 3 साल और 8 माह के करीब जब वो हुकूमत पे रहे, तो उस पीरियड में जो एवरेज अटेंडेंस बनती है वो 67% बनती है, यानी जो माजी की एवरेज है उससे कोई थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन जो 1 साल और तकरीबन 4 माह का पीरियड है जब PDM की कोalition गवर्नमेंट हुकूमत में थी, तो उस वक्त असम्बली की जो अटेंडेंस है वो गिर के 40% हो गई थी। ये बहुत ही गैर मामूली ड्रॉप है। कभी मैंने देखा माजी के असम्बलियों में 60-65% के करीब एवरेज रहता है, और ये 40% टोटल नंबर के साथ हमने कैलकुलेट नहीं किया कि कुछ मेंबर जो PTI के थे वो इस्तीफ़ा दे के जा चुके थे तो इसलिए इसकी वजह से कम थी। हमने सिर्फ जो बाकी मेंबर बाकी रह गए थे जिनकी तादाद थी 218, तो उन मेंबर्स की अटेंडेंस हमने कैलकुलेट की है कि उसमें से कितने लोग आते थे। उसमें से सिर्फ 40% की अटेंडेंस है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जाने वाली असम्बली और ख़ास तौर पे PDM के ऊपर ये बहुत एक दाग रहेगा कि उनके ज़माने में इतनी अटेंडेंस ड्रॉप हो गई थी। तो एक पहलू तो मैं आपके सामने ये ला के रखना चाहता हूँ। अब अटेंडेंस का जिक्र हो ही रहा है तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि वज़राए आज़म इस असम्बली में कितने आते रहे हैं। अब इसमें बहुत से पिछले भी असम्बलियों के अंदर जो वज़राए आज़म है उनके अटेंडेंस का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस असम्बली के अंदर जो पीरियड शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा का था, यानी 1 साल और 4 माह के करीब, उसमें शहबाज शरीफ साहब की अटेंडेंस थी 17%, 17%। और जो पीरियड था PTI का, उस ज़माने में वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की अटेंडेंस थी 11%। और ये 11% इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, यानी पिछले मैं कह सकता हूँ कि 6 वज़राए आज़म के ज़माने में अगर मैं ऐसे काउंट करूँ 2008 से ऑनवर्ड्स, तो ये 15 साल
کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر سب سے کم حاضری رہی ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ حاضری کچھ اس طرح سے میں تفصیل بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو حاضری اس دوران میں 2008 کے اندر جو گورنمنٹ وجود میں آئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں پہلے وزیر اعظم بنے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، تو ان کی جو اٹینڈنس ہے وہ 76%، بعض اعداد و شمار کو اگر بلیو کیا جائے تو شاید اس سے بھی زیادہ تھی، لیکن محتاط اندازے کے مطابق 76% ان کی ایوریج اٹینڈنس تھی، جو میرے خیال میں ماضی قریب کے کسی بھی پرائم منسٹر سے بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب استعفیٰ دے کے چلے گئے تو نئے جو وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بنے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، جو موجودہ اسمبلی میں اب اسپیکر بھی رہے ہیں۔ ان کی اٹینڈنس 56% تھی ایز پرائم منسٹر، یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم بنے تھے 2017 میں نواز شریف صاحب کے استعفے کے بعد، تو ان کی اٹینڈنس تھی 19%، 19%۔ اور اس کے بعد پھر یہ نمبر آتا ہے شہباز شریف صاحب کا، جو کہ میں نے پہلے عرض کیا 17%۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے محمد نواز شریف صاحب کا، جو 2013 سے لے کے 2017 تک وزیر اعظم رہے تھے، اور اس دوران ان کی ایوریج اٹینڈنس 14% تھی، 14%۔ اور سب سے آخر میں جو چھٹے نمبر پہ وزیر اعظم آتے ہیں، ان کا ذکر بھی میں پہلے کر چکا ہوں، وہ جناب عمران خان صاحب تھے، جن کی اٹینڈنس ایوریج تھی 11%۔ تو عمران خان صاحب ان 6 وزراء اعظم میں چھٹے نمبر پہ آتے ہیں، اور پہلے نمبر پہ آتے ہیں جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب۔ تو یہ اٹینڈنس وزراء اعظم کے اٹینڈنس کا عالم تھا۔ اب میں کچھ تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ اس 5ویں سال میں، یہ انفارچونیٹلی یہ پورے 5 سال کے نہیں ہیں، 5ویں سال کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 5ویں سال کے اندر جو اسمبلی کے ممبرز تھے، وہ اس میں سے کتنے ممبر کتنا انہوں نے گفتگو کی اور بزنس کے اندر شریک ہوئے، تو اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ 50 کے قریب ایم این اے، 2018 ممبر رہ گئے تھے، ان میں سے 50 ممبر تو ایسے تھے جنہوں نے پورے 1 سال کے اندر ایک لفظ بھی نہیں بولا، انہوں نے کبھی بھی اٹھ کے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسمبلی کے اندر اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں ایکٹیویٹی میں، تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ آپ کھڑے ہو کے اپنی اظہار رائے کرتے ہیں، کوئی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، کوئی ریزولوشن موو کرتے ہیں، کوئی بل موو کرتے ہیں، یا کسی بحث میں شریک ہوتے ہیں، بجٹ ڈیبیٹ کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ لیکن 50 ممبر ایسے تھے، ان کا نام نہیں ہم لیتے، لیکن 50 ممبر ایسے تھے جنہوں نے اس پورے 1 سال میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ تو ان 50 جو ممبرز تھے، ان میں سے 4 خواتین تھیں اور 46 مرد حضرات، یعنی پریڈامننٹلی یہ مرد ہی تھے۔ اور اس میں سے 18 کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا، سب سے بڑی پارٹی وہی تھی۔ 12 کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، پی ٹی آئی کے کچھ ممبرز جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا اور وہ اسمبلی میں باقی رہ گئے تھے، ان میں سے 12 ممبر وہ ہیں جو انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 11 لوگ ایسے تھے جنہوں نے گفتگو میں بالکل حصہ نہیں لیا، اور 9 کچھ ممبر تھے مختلف پارٹیوں کے۔ تو یوں 50 ممبرز نے کوئی حصہ نہیں لیا، اور یہ 50 ممبرز جو ہیں، یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے کہ کچھ ممبرز اس میں گفتگو بھی نہ کر سکیں۔ اچھا، اب اس میں لیکن ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے، میں کچھ آپ کے ساتھ اعداد و شمار کچھ دوسرے پازیٹیو بھی کرنا چاہتا ہوں شیئر۔ وہ ذکر ہے ان ایم این ایز کا جنہوں نے سب سے زیادہ گفتگو کی ایوان کے اندر، موسٹ ووکل ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی۔ اس میں 5 ٹاپ 5 ہم نے منتخب کیے ہیں۔ تو 5ویں نمبر پہ جن کا نام آتا ہے وہ ہے مسٹر صلاح الدین، ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، اور انہوں نے پورے 1 سال کے اندر، یہ 1 سال کا ریکرڈ ہے، کچھ 4 گھنٹے اور 5 منٹ گفتگو کی ہے مختلف اوقات پہ، 4 گھنٹے اور 5 منٹ، تو یوں یہ ٹاپ 5 میں شمار ہوتے ہیں، لیکن نمبر 5 پہ۔ ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا، یعنی یہ وزیر نہیں تھے، عام ممبر تھے،
اور عام ممبر کو بولنے کا وقت کم ملتا ہے نسبتاً وزراء کے۔ چوتھے نمبر پہ جن کا نام آتا ہے وہ جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور یہ وزیر تھے پارلیمانی امور کے، اور ان کا جو ٹاک ٹائم تھا 4 گھنٹے اور 8 منٹ تھا پورے 1 سال کے اندر۔ تیسرے نمبر پہ تھے جناب اسد محمود صاحب۔ اسد محمود صاحب وزیر مواصلات تھے۔ ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام پاکستان سے تھا، اور ان کا جو ٹاک ٹائم تھا، جتنے عرصہ انہوں نے گفتگو کی، وہ 4 گھنٹے اور 48 منٹ تھی۔ دوسرے نمبر پہ جن کا ٹاک ٹائم سب سے ہائی ہے وہ تھے خواجہ محمد آصف صاحب، جو وزیر دفاع تھے، اور انہوں نے اپنے 1 سال کے دوران کو 8 گھنٹے 15 منٹ گفتگو کی۔ لیکن جو سب سے غیر معمولی کارکردگی تھی اس لحاظ سے، وہ جو پہلے نمبر پہ جن کا ٹاک ٹائم ہے وہ ہے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، اور چترالی صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور یہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ یہ نہ وزیر تھے، نہ پارلیمانی سیکرٹری تھے، نہ وزیر مملکت تھے، یہ تو حزب اختلاف سے ان کا تعلق ہے۔ عموماً آرڈینری ممبرز کو بولنے کا وقت نہیں ملتا، میں نے پہلے عرض کی۔ وزیر تو جب چاہیں کوئی پالیسی بیان دیتے ہیں، کوئی لیجسلیشن پیش کر رہے ہوتے ہیں، کسی سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، کسی آبجیکشن کے جواب میں وضاحت پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو گفتگو کا موقع زیادہ ملتا ہے، لیکن عام ممبر کو گفتگو کا موقع بہت ہی کم ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اپوزیشن کے ایک ایسے ممبر جو واحد ممبر ہیں اپنی جماعت کے، جماعت اسلامی کے، یہ واحد ممبر ہے عبدالاکبر چترالی صاحب۔ ان کا تعلق نیشنل اسمبلی 1 NA1 چترال 1 سے یہ ان کا حلقہ ہے، خیبر پختونخوا سے، اور ان کا ٹاک ٹائم ہے 1 سال کے اندر 9 گھنٹے 37 منٹ۔ چترالی صاحب، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی پارٹی کے واحد ممبر ہونے کے باوجود اور کوئی عہدہ سنبھالے بغیر آپ نے بھرپور پارٹیسپیشن کی ہے قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں۔